لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نیت مراقبہ وقوف سر، یہ نیت ہے سر کی وقوف کی مراقبے کی۔ سالک جب لطیفہ قلب کا مراقبہ کرے، پھر لطیفہ روح کا مراقبہ کرے، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ لطیفہ سر کا مراقبہ ہے۔ یہ 5 اسباق جو ہے نا اخفا تک، ان کا تعلق جو ہے وہ عالم امر کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا کیف امر کن سے پیدا ہوئی ہے، امر کن سے پیدا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں تخلیق، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امر و مشیت سے پیدا ہوا ہے، لیکن بتدریج، جس طرح آسمان اور زمین، عرش، اس میں 6 دن لگے، فلان دن لوہے کو پیدا کیا، فلان دن جانوروں کو پیدا کیا، یہ عالمی خلق میں آتا ہے۔ عالمی امر وہ ہے جو صرف لفظ کن سے پیدا ہوا، لفظی کن سے پیدا ہوا۔ آپ یوں سمجھ جائے کہ بلا تشبیہ جو جنابی آدم علیہ السلام کو امر کن ہوا تو اس کا روح اور اس کا باطن پیدا ہوا، ان کا جو جسم ہے وہ تو ایک تخلیق کے مادے سے پیدا ہوا، باقاعدہ ایک پروسیس سے گزرا، مٹی، پانی، اس میں مختلف چیزوں کو ملایا گیا، فرشتوں نے اس میں کام کیا، اور اس کے بعد مبارک کا تو اس کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے 5 لطائف کا۔ اس میں اصل لطیفہ کیا ہے؟ لطیفہ قلب ہے، اور ضمن میں پہ روح، سر، خفی، اخفا، ان کے اپنی جو ہے وہ خاص کمالات ہے جو حضرات علیہ کرام نے ہمارے لیے بیان فرمائے، اللہ ان کے مسائل کو قبول فرمائے۔ تو تیسرا سبق جو ہے وہ لطیفہ قلب و روح کے بعد لطیفہ سر کا سبق تھا، تو اس کا مراقبہ سالک کو کرنا ہوگا، منتہی سالک کو۔ فرماتے ہیں فیض میں عادت ذاتی بیچون، فیض آتا ہے اس ذات سے جو بیچون ذات ہے، وہ ذات جو ہر قسم کے مثال، شریک، شبسی، مثل سے پاک ذات ہے۔ اللہ کی ذات کی تقدیس و تنزیہ کا خیال آپ نے کرنا ہوگا، اس ذات سے فیض آتا ہے۔ کہاں پہ آتا ہے؟ مبدأ فیاض تو اللہ تعالیٰ کا ذات ہے، طلب کس چیز کا ہے؟ فیض کا ہے۔ مورد فیض کیا ہے؟ کہاں پہ ورود ہوتا ہے فیض کا؟ بلطیفہ سری من، میرے لطیفہ سر پہ فیض آتا ہے، میرے لطیفہ سر پہ فیض آتا ہے۔ یہاں پر جب سری کا لفظ بولیں گے نا تو یہ خیال نہیں کرنا کہ میرا سر ہے، یہ میرا سر بھی سر ہے کہ اللہ نے مجھے سر عطا کیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی کرم سے ہے۔ سالک کبھی بھی انا کا دعویٰ نہ کرے، ملکیت کا دعویٰ نہ کرے فلان چیز میرا ہے، جب انا آئے گا شیطانی صفت ہوگی۔ ہر چیز کا نسبت کمال کا اللہ کی طرف کرنا ہے، ہر نعمت کا نسبت اللہ کی طرف کرنا ہے، ہر بلائی کا نسبت اللہ کی طرف، ہاں برائی ہے، نقصان ہے، شر ہے، اس کا نسبت اپنی اور اپنے نفس کی طرف کرنا ہے۔ تو سارے کیا گیا کہ فیض آتا ہے اس ذات بچون سی جو اللہ تعالیٰ ہے، میرے لطیفہ سری پر بواسطے پیرانے کے بار کے واسطے سے، جو میرے شیخ سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تک جو مشائخ کرام ہے، ان مبارکین کے واسطے سے وہ سرے سے مجھے فیض آ رہا ہے۔ اب دیکھو نا یہاں پر صرف اپنی پیر کا نام نہیں لیا کہ واسطے پیر من، کیونکہ پیر کے ساتھ ہو سکتا ہے کمال کم ہو، اس کی پیر کے ساتھ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس کی پیر کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ سالک کیا کرتا ہے؟ اپنی پیر سے لے کر ان کی پیر کو ملا کر دادا پیر پر دادا پیر کو لے کر آخر میں حضور کا خیال، اس مبارک کو اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست فیض دیا، حضور کے لیے کسی واسطے کا ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری وحی کے تو فرشتے کا ضرورت تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بیچ میں رکھا ہوا تھا، لیکن جو باطنی علوم معارف ہے، باطنی کمالات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو عطا فرمائے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اختیار ہوا ہو، لیکن حضور کی ذات ایسی ذات ہے جو تمام مخلوق تک فیض کا ذریعہ ہے اور تمام مخلوق کا پیر اول ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کا بھی آپ مبارک پیر ہے۔ باصطلاح پیر یعنی مرشد ہے، آپ مبارک روحانی میدان میں نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ سالک یہ خیال کرے گا کہ میرے لطیفہ سر پر فیض آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بلا کیف ذات سے، اور پیرانے کبار کے واسطے سے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان تمام مشائخ کرام پر۔ فیض میں عادت ذاتی بیچون، اس ذاتی بیچون سے فیض آتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کہاں پہ فیض آتا ہے؟ بلطیفہ سری من، میرے لطیفہ سر پر واسطے پیرانے کبار بڑے مشائخ کرام کے واسطے سے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان سب پر۔ لا الہ